شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب میڈیا کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ سب دوست یہاں پہ تشریف لائے، اور آج کا موضوع میرا انتہائی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے۔ پاکستان میں اس وقت زراعت زبوں حالی کا شکار ہے۔ پاکستان اس وقت ایگریکلچر میں امپورٹ کنٹری بن گیا ہے کہ ہم 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں گندم ہے، اس میں دالیں ہیں، اس میں کپاس ہے، اس میں ایڈیبل آئل ہے، غرض ہے کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم خود اس وقت سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں ایگریکلچر میں، تو اس لیے ہم نے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ آج دکھ کی بات یہ ہے، جس لیے میں بار بار ہر جگہ پہ جا رہا ہوں، میں نے کراچی بھی کیا، وہاں بھی پریس کانفرنس کی، تمام صوبوں میں جا رہا ہوں۔ مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی کہ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آٹا لینے کی لائنوں میں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ وہاں پر یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ قادرپور راما میں ایک جگہ اور پہ کہ بچے بھی جنم دے رہی ہیں، یعنی کہ خاتون اس حالت میں بھی وہ آٹے کے لیے آ رہی ہے کیونکہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ہماری جتنی عوام میں اس وقت بھوک پیاس ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 10 بچوں میں سے ہمارے 8 بچے کمزور ہیں کیونکہ ان کو صحیح نیوٹریشن نہیں مل رہی، اس کو صحیح خوراک نہیں مل رہی۔ تو ہم ان کو یہ خوراک کیسے دے سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے ہمارے لیے؟ پاکستان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس میدانی علاقہ ہے، دریا ہے، ہمارے پاس سمندر ہے، پہاڑ ہے، چولستان ہے، ریگستان ہے، تھر ہے، غرض ہے کہ ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن سوچ نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، ہم نے اس پہ ریسرچ نہیں کی، R&D نہیں کی۔ نئے رقبے جو ہمارے پاس اس وقت کوئی 18-19 بلین ایکڑ رقبہ خالی پڑا ہے، ہم نے اس کو آباد نہیں کیا۔ تو ہم اب جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آج جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، اگر وہ 4-4 3-3 کلومیٹر کی لائن ہے، ایک جگہ پہ اگر 5-5 10,000 15,000 خواتین اکٹھی ہو رہی ہیں، کیا ہمارا باقی کام یہی رہ گیا؟ پاکستان کیا اسی لیے بنا تھا؟ کیا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ فوڈ سیکورٹی کا ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پنجاب اتنا بڑا دیا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں، 13 بھارت کے حصے میں گئے۔ آج وہ 13 اضلاع 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے 17 اضلاع والے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم نے ریسرچ پہ انویسٹمنٹ نہیں کی؟ کیوں ہم نے زراعت کو پیچھے دھکیلا؟ کیوں ہم آج اس وقت ہمارے لیے فوڈ سیکورٹی رسک پہ ہے؟ کیوں ہمارے غریب آج کل مارے پھر رہے ہیں گندم لینے کے لیے، دالیں لینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے؟ کیونکہ ہم نے زراعت پہ توجہ نہیں دی۔ ہم نے اس وقت اگر تھوڑی کوشش کی، کاوش کی، تو ہمیں اس وقت 10 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے، صرف 10 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے گندم کا سیڈ اگانے کے لیے، تاکہ کاشتکاروں کو سرٹیفائی سیڈ ملے۔ ہمیں 1.5 سے 2 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے کپاس کا سیڈ اگانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو بیسک اور سرٹیفائی سیڈ ملے کاشتکاروں کو، کیونکہ پاکستان میں ریسرچ نہیں ہے، یعنی ہم سرٹیفائی سیڈ استعمال نہیں کرتے، اس لیے ہماری پیداوار کم ہے۔ اور اس میں جب تک اچھے لوگ، ایک منظم ادارے نہ آئیں، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں وہ اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، کہ جب ایک محترم ہمارے باعزت ایک ایڈوکیٹ صاحب نے اب ریٹ دائر کی ہے کہ جو ایک JV سائن ہوا ہے آرمی اور پنجاب حکومت کے درمیان 45,000 ایکڑ کا، وہ پڑھے بغیر ریٹ کی گئی ہے۔ اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس میں ہے کیا۔ وہ زمین آرمی نہیں لے رہی، وہ زمین صرف اور صرف لی جا رہی ہے اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، پلس اس کا 40% انکم پنجاب حکومت کو جانا ہے۔ حکومت بھی پنجاب زمین بھی پنجاب حکومت کے نام پہ رہے گی۔ 40% اس کا ریونیو جو اکٹھا ہوگا وہ پنجاب حکومت کو جائے گا، 40% اس کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوگا، 20% ریسرچ پہ خرچ ہوگا۔ یعنی اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر 75 سال سے وہ زمین خالی پڑی ہے، 75 سال سے 18 ملین ایکڑ زمین خالی پڑی ہے، تو 75 سال سے اس کی اگر انکم زیرو ہے، اگر اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو آگے پاکستان میں فوڈ سیکورٹی کو کور کرنے کے لیے اگر اس کو استعمال میں لایا جا رہا ہے، تو میں معزز جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی مہربانی کریں، کیونکہ فوڈ سیکورٹی اس وقت رسک پہ ہے۔ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے۔ اس وقت اگر ہماری مائیں بہنیں آج آٹا لینے کے لیے پھر رہی ہیں، ہمارے پاس اگلے سال کی گندم پوری نہیں ہے، بارشوں سے ہماری گندم کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، یالہ باری سے، بارشوں سے بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ آج 2 ہی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہماری خواتین یا مرد آٹا لینے کی، اور کاشتکار وہ یوریا لینے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں حکومت سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ یوریا کے معاملات صحیح کریں. اس کا ریٹ پھر تقریباً کوئی 500 سے 600 روپیہ پر فی بیگ ریٹ بڑھا دیا گیا ہے, کیونکہ اس کا گیس کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے. دیکھیں نا, ہمیں اب چاہیے کہ کم از کم 15-20 سالہ پالیسی بنائی جائے ایگریکلچر کے اوپر. اگر یہ نہیں بنائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اتھوپیا بنے گا. پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم نے نہ ریسرچ پہ خرچ کیا ہے, نہ ہمارا مارکیٹنگ میکنزم ہے, نہ جہاں پہ پاکستان میں زراعت کو منافع بخش اور باعزت کاروبار بنایا گیا ہے. ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اس وقت؟ کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ کیا یہ ملک اسی لیے بنا تھا کہ آج لوگوں کو مفت اور بروقت نہ انصاف ملتا ہے, نہ ان کو آٹا ملتا ہے؟ آٹا لینے کے لیے جس ملک میں جان کرنی پڑے, آٹا لینے کے لیے جس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر لائنوں میں لگ کے کھڑی رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا امن و امان رہے گا؟ میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو, اسلامی ہو, جمہوری ہو, غیر جمہوری ہو, اس حکومت کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک میں معیشت کو بہتر کرے اور امن و امان کو بہتر کرے. پاکستان کی معیشت کا دور و مدار زراعت پر ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی, جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. آج امن و امان کا مسئلہ ہے. کیا چائنا سے ہم زیادہ ترقی کر گئے ہیں؟ کہ اگر چائنا میں پاک آرمی, کسان اور جوان مل کے کام کر رہے ہیں فوڈ سیکورٹی کے لیے, تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمیں اس وقت ایک منظم ادارے کی ضرورت ہے. اس میں اگر یہ منظم ادارہ ایگریکلچر میں زمینیں آباد کر کے ہم کاشتکاروں میں تقسیم نہیں کرے گا, کاشتکار کے پاس تو اب رہ گیا 2 ایکڑ, 1 ایکڑ, آدھا ایکڑ, کنال, 2 کنال زمین موسٹلی کاشتکاروں کے پاس. تو جو خالی زمینیں ہیں, میری گزارش ہے, میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں تمام اداروں سے, حکمرانوں سے, جناب محترم چیف جسٹس صاحبان سے, کہ خدا کے لیے وہ زمینیں آباد کروائیں. زمینیں آباد کروا کے تھرو آرمی, کیونکہ ہمارے پاس منظم ادارہ وہی ہے, اور کوئی اتنا طاقتور ادارہ, اتنا منظم ادارہ نہیں ہے جس کے پاس اتنے سورسز ہوں. ہاں, میں یہ بھی کہوں گا جو بڑی بڑی ہماری کمپنیاں ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہے, ان کو بھی انوالو کریں, وہ بھی آئیں یہاں پہ, ان رقبوں کو آباد کریں. اس کے اگر یہ رقبے آباد نہ کیے گئے, دوسرا جتنی ہم نے کالونیز بنا دی ہیں اس وقت, آپ پورے پاکستان کو دیکھ لیں, ہم نے تو کالونیوں سے بھر دیا زرعی رقبہ. کیا دنیا میں ایسا ہے کہ زرعی رقبے پہ آپ کالونی بنا دیں؟ دنیا اوپر کی طرف جا رہی ہے, ہم ایسے پھیل رہے ہیں اس وقت. ایک تو کالونی تمام بنانے پہ پورے پاکستان میں پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ پابندی نہ لگائی گئی, ہم نے تو اپنے زندگی کا سفر گزار لیا ہے, کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 60 سال ایوریج لائف ہم گزار کے بیٹھے ہیں, باقی ہمارے لیے بونس ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری قبروں پہ آ کے وہ نہیں روئیں گے, نہیں کہیں گے کہ ہمارے لیے کیا کر کے گئے ہیں آپ لوگ؟ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں جی, اس میں کوئی تمیز نہیں کر رہا کہ یہ ڈی ایچ اے بنے, کوئی بیریا بنے, کوئی رائل ایچڈ بنے, اینیمل کوئی بھی بنائے اس وقت, کوئی بھی, میں واضح کہہ رہا ہوں, کوئی بھی بنائے. اب یہاں پہ کوئی کالونی نہیں بننی چاہیے. یہ میسج کسی ایک کے لیے نہیں ہے, یہ کاشتکاروں کی طرف سے ایز اے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ میسج سب کے لیے ہے. دیکھیں نا, آج وقت ہے ہمیں سوچنے کا. اگر آج ہم نہیں سوچیں گے, کیا اپنی اولادوں کو ہم نے بھوکا مرنا ہے؟ آج اپنی صحت کی آپ حالت دیکھ لیں. ہم کہلوانے کے ایک زرعی ملک ہے, آپ کو 1 لیٹر خالص دودھ ملتا ہے یہاں پاکستان میں شہروں میں؟ کہلوانے کے ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. کیا آپ کو پاک اور صاف سبزی کھانے کے لیے ملتی ہے؟ میں آج کہتا ہوں اگر لوگوں کو آپ پاک اور صاف سبزی دے دیں, خالص دودھ دے دیں, آپ کے آدھے ہسپتال خالی ہو جائیں گے. یہاں پہ سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ایک ڈائیو چلانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ایک ڈائیو چلی, ساری بسیں ٹھیک ہو گئی ہیں, سب آن ٹائم ہے, سب نے اپنا طریقہ کار بدل لیا. اسی طریقے سے ایگریکلچر میں اب جدید ایگریکلچر چاہیے پاکستان میں, جدید ریسرچ چاہیے, مارکیٹنگ میکنزم چاہیے, فیوچر مارکیٹنگ چاہیے پاکستان میں. اب پاکستان میں یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جیسے دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے, کاشتکار کو 2 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ میں 2 سال بعد یہ چیز کاشت کروں گا, مجھے یہ ریٹ ملے گا. پاکستان میں تو اسی دن کاشتکار کو نہیں پتا ہوتا. پاکستان میں تو کاشتکار کو پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا. پاکستان میں کاشتکار کی کیا زندگی ہے؟ کبھی میڈیا نے مجھے آج تک کوئی ایک کلپ دکھا دے کہ کسی ہمارے اینکر صاحب نے بیٹھ کے کہا ہو کہ کاشتکار جب ریٹائر ہوتا ہے, جب وہ بوڑھا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا برات ہے, اس کے بچوں کے لیے کیا برات ہے؟ کہیں ہے کہ اس کے بچوں کا ایڈمیشن ہو کہ وہ کسان کا بیٹا ہے, کہیں اس کو ملازمت ملے وہ کسان کا بیٹا ہے, کہیں اس کو گھر بنا کے دیا ہو کسان کا بیٹا ہے, کوئی کالونی بنی ہو کہ کسان کالونی ہے. باقی سب کے لیے ہوگا. کسان اگر بیمار ہو جائے, کیا اس کو کوئی برات کہیں ملتی ہو؟
دیکھیں نا، کاشتکار کو، کسان کو پاکستان میں انسان اور پاکستانی تسلیم نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ کسان تو نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ یہ کسان تو محب وطن ہے، کیونکہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اس کی تعلیم ادھر، جائیداد ادھر، اولاد ادھر، ایمان تک ادھر ہے اس کا۔ اس لیے ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، ہم اپنے ملک کی فوڈ سیکورٹی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ آپ یقین کر لیں کہ ہمارا کاروبار کوئی اتنا منافع بخش ہمارا کاروبار نہیں ہے۔ ہم زیادہ تر سالوں میں نقصان بھی برداشت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کا پیٹ بھر تو نہیں سکتا، پھٹ سکتا ہے، بھر نہیں سکتا۔ کاشتکار ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ہم آج اپنے ملک کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے رقبے آباد ہو جائیں، ہمارا ملک شاداب ہو جائے۔ کیا پاکستان اور امپورٹ کنٹری ہو زراعت میں؟ آپ کی ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے اس وقت، ٹوٹلی ایکسپورٹ، وہ $31.5 بلین ہے۔ اس میں ایگریکلچر کا حصہ $24 بلین ہے۔ باقی آپ کے پاس ہے کیا زراعت کے علاوہ؟ آپ کے پاس صرف زراعت ہی زراعت ہے، زراعت ہے۔ اگر اب زراعت پہ توجہ نہ دی، زراعت کے لیے کچھ نہ کیا، تو میں اگلے سال بڑے بھیانک دیکھ رہا ہوں۔ اس دفعہ ہماری گندم کا نقصان ہوا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ موسمی تبدیلی پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اس وقت۔ آج کیا اس موسم میں ژالہ باری، اس موسم میں بارشیں، یہ قریب کہاں سے کہاں؟ ڈالر تو ہے نہیں کہ آپ باہر سے آپ امپورٹ کریں۔ میں واضح بتا رہا ہوں کہ اگلے سالوں میں گندم امپورٹ کرنا بہت محال ہو جائے گا۔ مختلف چیزوں ہمیں جو رپورٹ ملتی ہے، جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں، ایل سیز نہیں کھول رہی، کیا کریں گے ہم؟ اس لیے میں میڈیا سے، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آئیں مل کے ہاتھ ملائیں اور پاکستان کی زراعت کے لیے کام کریں۔ پاکستانی کاشتکار کو اس یوریا کے لائنوں سے نکالیں تاکہ وہ جا کے اپنا کام کرے۔ پاکستانی کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں۔ ہمارے پاس ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کبھی اس پہ بات کوئی نہیں کرتا۔ انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں، کوئی 700-750 روپے میں، ہمیں 3000-3200 میں مل رہی ہے۔ انڈین کاشتکار کو ڈیلی، انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 گھنٹے بجلی مفت ہے، ہم بل ادا نہیں کر سکتے۔ وہاں ڈیزل سبسڈائز، پیسٹیسائڈ سبسڈائز، وہاں پہ فاسفورس جو ڈی اے پی وغیرہ کھاتے ہیں، جو فاسفورس کھاتے ہیں جتنے بھی ہیں وہ سبسڈائز ہیں۔ ہماری ڈی اے پی کا ریٹ کو 11-12 ہزار روپے ہے، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں وہ 3500 کی ملتی ہے۔ باقی حکومت سبسڈی دیتی ہے کیونکہ فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، اب بارڈر سیکورٹی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ فوڈ سیکورٹی ہو گئی ہے۔ اگر فوڈ سیکورٹی ہوگی تو سب کچھ ہوگا۔ اگر آپ کے گھروں میں کھانے کے لیے ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ اگر گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو پرابلم ہی پرابلم ہے، مسائل ہی مسائل ہو گئے۔ آج وقت ہے، میں تمام حکمرانوں سے، میں آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ چائنا کا ماڈل اپنائیں۔ جس طرح آپ نے بلوچستان میں زمینیں آباد کرے کاشتکاروں میں تقسیم کی ہیں، اس طرح باقی بلوچستان سارا خالی پڑا ہے، سارا بلوچستان خالی پڑا ہے۔ اور قدرت نے ہمیں بلوچستان کی زمین کیسی دی ہے جی؟ دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جہاں پہ آپ ہر چیز آرگینک اگا سکتے ہیں، دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں کے اگائے ہوئے سیڈ کوالٹی وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، وہ بلوچستان ہے۔ آج وہاں پہ کچی کنال اس وقت بند پڑی ہے، سوائے پاک فوج کے اسے کوئی نہیں جا کے چلائے گا۔ یہ بھی میں آپ کو واضح کر رہا ہوں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کاشتکاروں کے لیے، خدا کے لیے، اس سے تقریباً ملحقہ 1-2 لاکھ ایکڑ زمین ہے جو آباد زمین ہے، ورنہ وہ ایسی بنجر پڑی رہے گی۔ کیونکہ آج ایمرجنسی کی کیفیت ہے۔ پاکستان میں جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم پاک فوج کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر سیلاب آ جائے تب بھی، ٹڈی دل آ جائے تب بھی، زلزلہ آئے تب بھی۔ جب سیلاب میں ہماری مائیں بہنیں سب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان کو جا کے وہ امداد پہنچاتے ہیں، زلزلے میں وہ آ کے کام کرتے ہیں۔ آج زرعی ایمرجنسی ہے، یہ ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سیلاب سے ایک تھوڑے علاقے میں نقصان ہوتا ہے، زلزلے سے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاص، تھوڑے علاقے میں، فوڈ سیکورٹی سے پورے ملک کا امن و امان تباہ ہو جائے گا۔ اگر ہم نے آج اس پہ کام نہ کیا تو یقین کر لیں کہ آنے والی نسلیں بھی ہمیں بد دعائیں دیں گی۔ یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں، بیٹھ کے بات کریں کہ ایگریکلچر کو ہم آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں۔ پچھلے 40 سالوں سے پاکستان میں زراعت پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ آپ سب ملتان کے رہنے والے ہیں، جتنے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے۔ 10 ماہ سے ہمارے سائنسدانوں کو وہاں تنخواہیں نہیں ملی۔
کیا کوئی اور ادارہ ہے, کوئی منسٹر ہے جس کو تنخواہ نہ ملی ہو, پرائم منسٹر کو تنخواہ نہ ملی ہو, آرمی چیف کو تنخواہ نہ ملی ہو, چیف جسٹس کو تنخواہ نہ ملی ہو؟ میں چاہتا ہوں چیف جسٹس اس پہ سو موٹو لے کہ ہم نے ریسرچ کو کیوں جان بوجھ کے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انٹرنیشنل کو سازش بھی ضرور ہے. میرے خیال میں ضرور کوئی نہ کوئی سازش ہے, کیونکہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہمارے پاس تھی, لال پور یونیورسٹی. جب انڈیا میں لدھیانہ یونیورسٹی بنی تو ماڈل لیا گیا لال پور یونیورسٹی کو, جو فیصل آباد یونیورسٹی ہے. ہم نے اس سے ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی, اپنے بچوں کو بابو بنانا شروع کر دیا. 60 کی دہائی میں ایک ایگریکلچر کمیشن بنا. اس کی ریکمنڈیشن تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ لگے. یہ کاٹن ایریا ہے, ساری شوگر ملیں وہیں پہ لگ گئی. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ آج ہم ان کے پاس کھانے کا کوئی نہیں ہے. ہمارے دیہاتوں میں جو کسان رہتے ہیں, نہ ان کے گھر کے حالات اچھے, نہ ان کے کھیت کے حالات اچھے, نہ ان کے بچوں کی صحت کے حالات اچھے, نہ ان کے بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے. وہ بیچارہ کیا کرے؟ پھر بھی آپ کے لیے کام کرتا ہے, پھر بھی اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے, پھر بھی آج وہ اپنے ملک کے لیے, اپنی فوڈ سیکورٹی کے لیے آج آپ کے پاس حاضر ہے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہم کسان, کیونکہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے, اس کا دیا ہوا رزق اللہ کی مخلوق تک پہنچانا, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے, دل جوئی سے کرتے رہیں گے. ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے صرف اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. اور یہ ملک اسی مہینے میں رمضان شریف میں بنا تھا. میں اسی رمضان کا واسطہ دیتا ہوں حکمرانوں کو کہ خدا کے لیے زراعت کے بارے میں سوچو, اپنے ملک کی فوڈ سیکورٹی کے بارے میں سوچو, اپنی ذاتی جنگیں چھوڑو, آئیں اس بھوک افلاس کے ساتھ مل کے جنگ کریں. ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم سب سے ملنے جائیں گے, ہم سب پارٹیوں سے جا کے بات کریں گے, ایک ایک کے پاس جائیں گے, جا کے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے ایجنڈے میں زراعت کو شامل کرو, فوڈ سیکورٹی کو شامل کرو. کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا, جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے. اگر آپ کے پاس گندم نہیں ہوگی, کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا, صحیح سبزی آپ کو نہیں ملے گی, صحیح دودھ آپ کو نہیں ملے گا. یہاں پہ لائف سٹاک پہ کوئی کام نہیں ہوا. آج ہمارے فشریز کے دوست جو فش پیدا کرتے ہیں, میں یقین کر لو ان کی پریشانی, ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے تکلیف نہیں بتا سکتا, کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کئی گنا بڑھ گئی ہے, لیکن ان کی مچھلی کا ریٹ نہیں بڑھا. حکومت نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا. آپ کو ایک اچھا میٹ, اچھا کھانے کو ملتا ہے, اب وہ بند ہو رہے ہیں. تقریباً اس سال 30% بند ہو گئے اس دفعہ. یہ مچھلی اگلے دفعہ کم ہوگی. تو یہ کام ہے حکومت کے سوچنے تھے. وہاں بھی ریسرچ نہیں ہے. ریسرچ اس لیے نہیں ہے, اب یہ دیکھیں کہ ہمارے فارمر کی, فش فارمر کی جو پیداوار ہے وہ ہے 30 سے 35 من پر ایکڑ. دنیا 200-250 من تک چلی گئی ہے, ہم وہی کھڑے ہیں کیونکہ ریسرچ نہیں ہے. ہمارے دودھ کی پیداوار 5 لیٹر 6 لیٹر ہے گائے کی, دنیا 70 80 90 لیٹر 100 لیٹر تک چلی گئی ہے, کیونکہ ریسرچ نہیں ہے. ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کی, ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. ہماری پارلیمنٹ میں دفاع کس کا ہوتا ہے؟ ایک کھڑا ہوتا ہے عمران خان کا دفاع کرتا ہے, ایک نواز شریف کا کرتا ہے, ایک زرداری کا, ایک بلاول کا. پاکستان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. پاکستان کے وارث ہم کسان ہیں, ہم مزدور ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستان کے رہنے والے ہیں. ہم پاکستان کے فوڈ سیکورٹی کے دفاع کے لیے نکلے ہیں. ہمارے بس میں اور تو کچھ نہیں ہے, لیکن ہم صرف اور صرف فوڈ سیکورٹی پہ کام کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پوری ہر جگہ پہ آواز پہنچائیں گے, آپ کے دوستوں کے تھرو آواز پہنچائیں گے. اور میں آخر میں ہاتھ جوڑ کے سب کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسا موقع دوبارہ نہ ہو کہ میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں یہاں پہ لائنوں میں لگی ہوں, اور وہاں پہ شہادت بھی نوش کر رہی ہوں, اور وہاں پہ بچے پیدا کر رہی ہوں لائنوں میں لگ کے. اس سے بڑی ہمارے لیے بدنامی پوری دنیا میں سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتی, کوئی بھی نہیں ہو سکتی. یقین کر لیں, کیا ہو سکتا ہے کسی بڑے کی ماں بہن وہاں کے کھڑی ہو, کسی امیر کی ماں بہن اس لائن میں پولیس والے ہانک رہے ہو اس کو ڈنڈے اٹھا کے کہ لائن سیدھی کرو؟ ایسا ممکن ہے؟ حالانکہ وہ بھی پاکستانی ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی مسلمان ہے, حقوق سب کے برابر ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا, یہاں غریب کو کہیں بھی مفت اور بر وقت انصاف نہیں ملتا. آج ہم اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایسے موقع پیدا نہ کرو کہ وہ بیچاری اگلے سال پھر مرنے کے لیے وہاں پہ آ جائے. ابھی سے سوچنا ہوگا. بہت شکریہ.
خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جدت کی بات کی اور جس طرح سعودی عربیہ نے اپنے واٹر ریزرو کو علیحدہ کر کے اور سینٹرل پیوٹ سسٹم کے ذریعے انہوں نے بہت سارے رقبے آباد کر لیے ہیں، تو پاکستان میں تو یہاں پہ کچھ جگہوں پہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنا مطلب کاسٹلی ہے، ہمارے پاس اتنی انرجی نہیں ہے کہ اس بڑی ٹربائن کو بجلی کے اوپر چلائیں، اس کو سولر پہ چلایا نہیں جا سکتا. تو اس سینٹرل پیوٹ سسٹم ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی گندم کی قلت کو پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کون سی بڑی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جی، جس طرح ہمارا یہ روئی ہے، چولستان ہے، یہ سارا جو ایریا ہے، چائنا کے پاس سیم یہی علاقہ ہے. چائنا نے بڑی ہی چھوٹی سی ایک مشین تیار کی ہے جی، بہت مہنگی بھی نہیں ہے، پاکستانی وہ 20-25 لاکھ کی ہوگی، جس میں وہ چلتی ہے، کوئی حل نہیں چلاتے، وہ کوئی حل نہیں چلاتے. وہ مشین چلتی ہے اور نیچے پلاسٹک بچھاتی ہے، ڈرپ بچھاتی ہے، سیڈ لگاتی ہے اور ڈرپ کے ذریعے اس کو پانی دیتے ہیں. اور دنیا کی وہ بیسٹ کاٹن، آرگینک کاٹن انہوں نے پیدا کرنی شروع کی ہے وہاں پہ، دنیا کی بیسٹ. دیکھیں جی، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک منظم ادارے کو کیوں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں آ کے کرے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بالکل واضح کر دوں کہ اس ادارے کا اس پروجیکٹ میں کسی قسم کا کوئی 1 روپیہ پروفٹ نہیں ہوگا، نہ ہی ان کا کوئی زمین ٹرانسفر ہوگی. اسی طرح جی نہیں، جو میں نے جے وی دیکھا جو ریٹرن سائن ہوا ہے، اگر آپ پرائیویٹ شامل ہو جائے، کمپٹیشن میں لی جائے، ہاں نا، ہماری آرمی بھی کاروبار کرتی ہے، بہت سارے کاروبار ہیں اس کے، اگر اس میں بھی شامل ہو جائے. دیکھیں وہ لازم نہیں، ایک منٹ میں آپ کو سر میری عرض سنیں. ہاں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. جب تک اس میں کارپوریٹ سیکٹر کو آپ شامل نہیں کریں گے کامیابی نہیں ہوگی جی. ان سب کو شامل ہونا چاہیے. نہیں، وہ شامل کر رہے ہیں سب کو. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، اس میں چائنا کو بھی لانا چاہیے. میں آپ کو عرض کروں جو ورلڈ کلاس کمپنیز کو بھی آنا چاہیے. اس میں جو ہمارے یہاں پہ جتنے بھی انڈسٹری ہے، جو بھی اس میں شامل ہونا چاہے اس میں آ کے شامل ہو. جب تک وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے، ہم جدید کاشتکاری، عام فارمر وہ جدید کاشتکاری نہیں کر سکتا. جب وہ آئیں گے، وہ شامل ہوں گے، وہ مشینری لائیں گے، وہ ساری مشینری عام چھوٹے فارمر تک بھی وہ کرائے پہ پہنچ سکے گی. دیکھیں جی، جب تک اب جوائنٹ وینچر کا مطلب کیا ہے جی؟ جوائنٹ وینچر کا مطلب یہی ہے کہ سب مل کے کریں. جب تک آپ نہیں کریں گے، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، آپ کی آن ایوریج گندم کی پیداوار یہاں کی ہے 30 من، ہماری دنیا 100 من تک چلی گئی ہے. ہماری کپاس کی پیداوار 10-12 من ہے، دنیا 60-70 من لے رہی ہے. وجہ وہاں پہ جدید ریسرچ لائی گئی، جدید مشینری لائی گئی. ہمارے پاس تو ٹریکٹر بھی 50 سال پرانا ہے جی. ہمارے کاشتکار میں ہمت نہیں ہے. میں خود ایک کاشتکار ہوں، میرا کاشتکاری صرف پروفیشن نہیں، میرا شوق بھی ہے. میں بڑا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن کاشتکاری علاج کے پہ کرتا ہوں. میری ہمت نہیں ہے میں وہ مشینری خرید کر سکوں. ہمیں ایسی کمپنی آنی چاہیے پاکستان میں جو آ کے رینٹ پہ بھی کام کریں. پاکستان میں، دنیا میں ایسے ہی ہے، سپرے کروانا ہے، ہل چلوانا ہے، روٹاویٹ کروانا ہے تو وہ کمپنیز آتی ہے. ہمیں کارپوریٹ سیکٹر کو یہاں پہ لانا پڑے گا. اگر نہ لے کے آئے، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جب تک آپ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں گے ایگریکلچر میں، ہمارا گزارا نہیں اس وقت تک. صاحب ہمارے یہاں دیہی علاقوں میں بھی بیشتر لوگ ایسے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں، شہروں میں بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو زمین کی آباد کاری کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں کہیں ایسے بے روزگار نوجوانوں کا بھی حصہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ 90% یہ لوگ انوالو ہوں گے. لیکن جب تک میں آپ کو ساری کمپنی مل جائے نا، ساری کمپنیاں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 10 سال میں یہ 10% رقبہ آباد نہیں کر سکتے. ہمارے پاس قدرت نے ہمیں بے تحاشا خزانے دیے ہیں، اور اس میں ہماری پہلی ریکویسٹ ہی یہی ہے کہ اگر پڑھ لیں کہ یہ رقبے آباد کر کے چھوٹے کاشتکاروں میں تقسیم کیے جائیں. آج جس کاشتکار کے پاس 1 ایکڑ 2 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ ہے تو اس کا گزارا نہیں ہے ان میں تک، تاکہ وہ کاشت کرے اور کاشت کر کے اس ملک کو فوڈ میں وہ سیلف سفیشینٹ کرے. آپ نے کہا کہ چولستان کی زمین آباد کی جائے، یہاں تو زرعی زمین کو برباد کر کے یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، تو کیسے ہوگا؟ چولستان کی بات جی آپ نے نہیں. اور دوسری بات، آپ نے کاشتکار کی بات کی. کاشتکار کے پاس تو اتنی مہنگا ہے کہ ان پٹ زیادہ ہے، آؤٹ پٹ ہے نہیں. کاشتکار کیا کاشت کرے گا؟ آپ تو خود ان کی وکالت کرتے ہیں، آپ تو ان کے لیڈر ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. پہلی بات آپ نے کی ہے جو کالونیز بنی ہے. میں نے آتے ہی جہاں سے سٹارٹ لیا جی، نہیں میں نے آتے ہی جہاں سے سٹارٹ لیا وہ جہاں سے لیا کہ آج کے بعد جہاں پہ کوئی کالونی نہیں بننی چاہیے، کوئی بھی.
کوئی بھی ادارہ آگے کوئی کالونی نہ بنائے. دیکھیں نا وہ ہم سے پہلے جو بن گیا, میں اس میں کیا کر, جو بن گئی سو بن گئی ہیں. اب کوئی کالونی اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ کوئی کالونی نہیں بننی چاہیے. یہ کسی حکومت کا ایک انٹرسٹ نہیں رہا آج تک. جی یہ کسی حکومت کا انٹرسٹ نہیں رہا جرا. مسئلہ یہ ہے کہ جس ادارے کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور آباد کرے, کوئی شک نہیں ہے وہ آباد کر سکتا ہے, لیکن اس حوالے سے خاص کر زراعت کے حوالے سے اس کا ماضی دار ہے. اس نے زرعی زمینوں پہ کالونیاں بنائی ہیں اور صرف ایک جگہ نہیں بنائی. جو لوگوں کے ذہن میں تحفظات پیدا ہو رہے ہیں آرمی کی زمین لینے سے, وہ تحفظات یہ ہے کہ ماضی جو ان کا ہے. دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت, دیکھیں میں آپ کو اس میں جو انہوں نے جے وی سائن کیا جی پنجاب حکومت کے ساتھ 45,000 ایکڑ کا جو جے وی سائن ہوا ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ زمین پنجاب حکومت کے پاس رہے گی, اس کا جو پروفٹ ہے وہ پنجاب حکومت کو جائے گا, وہ کوئی زمین اس میں ٹرانسفر نہیں ہوگی. ہاں اگر جب کوئی ایسی زمین آئے گی جو آرمی کے نام ٹرانسفر, ہم آپ سب کھڑے ہوں گے سامنے. اس معاہدے کو پبلک کیا ہے. پبلک ہو گیا نہیں ہوا نا, اخبارات میں چھپا ہے. جی آئے ٹی وی پر نہیں میں آپ کو ابھی آپ کسانوں کے جو ہے وہ لیڈر ہیں, تو ابھی جو فوج کو وہ زمینیں دینے کے حوالے سے آپ اتنے متحرک ہیں, لیکن ماضی میں دیکھا گیا اوکاڑا میں فوج نے کسانوں کو مارا, اس وقت تو آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی, تو آپ کس طرح کے لیڈر ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جی سر, میری عرض سنیں, میری عرض سنیں. دیکھیں جی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ زمین کس کے نام ہے. دیکھیں جی میں ایسی جنگ میں کھڑا ہو سکتا ہوں, زمین آپ کے نام ہو اور وہ قبضہ کو کر رہا ہو, آپ سے قبضہ لے رہا ہو, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. نہیں میں عرض کروں کہ ہم نے ان کا میری عرض سنا, ہم نے ان کا ساتھ بھی دیا تھا, ان کی میٹنگس بھی کروائی تھی, ہم نے ان کی میٹنگس بھی کروائی تھی, چیف منسٹر سے بھی کروائی تھی, پرائم منسٹر سے میٹنگ, ہم نے ان کا ساتھ بھی دیا تھا. لیکن اگلی بات جو ہے کہ ہم نے دیکھنی یہ ہوتی ہے کہ آنرشپ کس کی ہے. سر اس سے بہتر ہے پرائیویٹ لوگوں کو دیا جائے جہاں ہم پوچھ گچھ بھی کر سکیں. ابھی آپ نے بات کی کہ کسانوں کے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ لیڈر ہی بات نہیں کرتے. ایک جب فوجی ریٹائر ہوتا ہے اس سے تعلق ہی نہیں ہوتا, اس کو مربع دے دیتے ہیں, وہی کسان کے بچے کو آپ مربع کیوں نہیں دیتے؟ جب میں تو وہ کیس پہلے لڑ چکا ہوں جی, یہاں پہ یہیں بیٹھ کے آپ کے سامنے, میں ایک جگہ پہ نہیں میں ایک منٹ کسانوں کے لیے. دیکھو میں آپ کو پچھلے 10 سال سے ہم کسانوں کے لیے تحریک چلا رہے ہیں, اور میں اگلی بات یہ کروں, یہ ہم کوئی پاک آرمی کے لیے نہیں چلا رہے جی, میں بالکل واضح بتا رہا ہوں جی. 10 سال سے آپ رہنما ہیں نا, ڈی ایچ اے کب بنا ملتان کا؟ جی ڈی ایچ اے ملتان کب بنا؟ اچھا اب ایک منٹ سر, ایک منٹ اچھا میں نے کیا کہ میں نے جی میری عرض سنیں, ہم نے ان کے لیے پوری آواز اٹھائی, ہم نے ان کے لیے میٹنگ کی, اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں آرمی چیف سے بھی میٹنگ کی تھی. تو اس کے کیا نتیجہ نکلا؟ نہیں نتیجہ دیکھیں نا, میں آواز اٹھانے میں بہت زیادہ دیر ہو گئی نا, جب یہ اپنی زمینیں دے رہے تھے تب آپ نے کیوں دینے دی ہیں؟ آپ اکٹھے ہو جاتے نہ دینے دیتے. نہیں کیوں, ایک منٹ ایک زمین بیچ رہا ہے, ایک لے رہا ہے, اس پہ قانون دیکھیں, قانون سازی کرنی پارلیمنٹ نے. ہم اب پارلیمنٹ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ کوئی زرعی رقبے پہ کالونی نہ بن سکے جب تک پارلیمنٹ نہیں کرے گی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اللہ کی ذات ہے, وہ کہتی ہے کون تو ہو جا فیکون, پس ہو گیا. انسان جب وہ کام کرتا ہے تو تجویز, تعید, تدبیر, کوشش, مشکل ہر چیز کا سامنا ہے. کیا اس ملک میں کوئی انصاف لینا, کوئی کام کرنا آسان ہے؟ ناممکن ہے. یہاں پہ کسی کو مفت اور بر وقت انصاف نہیں ملتا. دیکھیں نا, میں اگر جہاں تک کسان کی بات ہے, میں آج تک اس کو صحیح انصاف لے کے نہیں دے سکا. بہت ساری چیزوں میں ہم نے کچھ مراحت لیں, بعد میں واپس ہو گئی, کچھ لیں پھر واپس ہو گئی, پھر لیں پھر واپس ہو گئی, یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. سر آپ تو یکجا ہی نہیں ہوئے کسانوں کے لیے, آپ تو گروپوں میں تقسیم ہو گئے. نہیں وہ دیکھیں میں آپ کو گروپوں میں تقسیم ہو گئے, میری کسانوں کو کیا حقوق دلائیں گے؟ میں ایک چھوٹا سا کسان ہوں, مجھے پتا ہے, چھوٹا سا کسان ہوں میں, مجھے پتا ہے کہ ان پٹ کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے. یہ ذمہ دار بیٹھے, ان سے پوچھ لیں, ان کی زمین ہے. دیکھیں جہاں تک میری بات سنا, جہاں تک نہیں آپ یہ جہاں تک کیوں نہیں دیتے کہ کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, سیٹ سستی کی جائے, کھاد جیلی ہے, اس کے حوالے سے آپ کسانوں کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے نا. اب آئے روز اخبار میں آتا ہے کہ جی فلاں دوائی پکڑی گئی, کسان کے لیے میری فصل جل رہی ہے, اس کے لیے کیا کیا آپ نے بتایا؟ دیکھیں میں آپ کو کرتے اٹھا کے ڈیلر سے دوائیاں لیتا ہے, اسپرے کرتا ہے, فصل اس کی جل جاتی ہے, پھر وہ رو رہا ہوتا ہے, بینکوں کا ڈیفالٹر وہ ہوتا ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ سر اسی کا مقدمہ ہم نے آج تک لڑا ہے جی.
आज तक उसके मुकदमे से हट के जमीनों के बारे में बात नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूँ मैं आज भी मैं मेरी याद सुनो बेसिक- मेरी याद सुनो जी। मेरा ख्याल में मैंने अभी बात की है कि जिस मुल्क में हमारा सबसे बड़ा मसला सीड है जी, नंबर 1 इशू सीड है जी, नंबर 1 पे मैंने आते ही यहाँ पे बात की है कि हमें गंदम के सीड के लिए 10 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए, हमें कपास के सीड के लिए 1.5 से 2 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए। इसके बगैर हम सर्टिफाइड सीड नहीं दे सकते। दुनिया में अगले दिन मुझे एक प्रोफेसर मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का, वहाँ 100% सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल होता है गंदम का, बाकी तमाम चीज़ों का। यहाँ पे पता क्या है जी, 10 से 15% पैदावार में कमी की वजह क्या है? रिसर्च नहीं है। लेकिन अब मेरा एज ए किसान इत्तेहाद ये काम नहीं है, मैं अपने काम गिनवा देता हूँ आपको। GST के अलावा बाकी मैं रिसर्च के लिए आपके बात करूँ। NARC इस्लामाबाद वाला, अगर वहाँ पे कॉलोनी बन रही थी, वहाँ शेलिंग हमने बर्दाश्त की थी, लाठीचार्ज बर्दाश्त किया था, वो ज़मीन किसानों को नहीं मिलनी थी, वो रिसर्च पे रहनी थी, वो हो गया था, हमने वापस ली। आपका मुल्तान सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पुलिस को कब्ज़ा दे दिया गया, उस ज़मीन का कब्ज़ा दे दिया गया। कोई सहाफ़ी नहीं उठा, कोई सियासतदान नहीं उठा, कोई नहीं उठा। हमने उसके लिए लाहौर जाके शेलिंग